السلام علیکم خواتین و حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین و حضرات، ہم نے کرونا کے اوپر بات کی ہے، ہم نے فارماسیوٹیکلز کے اوپر بات کی ہے، چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بات کی ہے، ہم نے گائنی کے ڈاکٹر سے بات کی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنے لگے ہیں۔ ہم بات کریں گے ان پیشنٹس کی جو بہت سیویئر انجریز کے ساتھ آتے ہیں اور ان انجریز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں سرجنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ 2 سرجنز موجود ہیں۔ میں پہلے آپ سے ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر چودھری محمد کامران، ہی از ایسوسیٹ پروفیسر آف سرجری ایٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ ہمارے ساتھ دوسرے جو ڈاکٹر، ہی از پروفیسر ڈاکٹر محمد انور چودھری، ہی از ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایٹ نیورو سرجری وارڈ 3 LGH لاہور۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں ہمارے آڈینس کو تاکہ ہم۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا اور آپ کے اے جی ہیلتھ والے جو ہیں ڈیفینیٹلی کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا سسٹم پروموٹ کیا جس کے اوپر ریگولرلی جس طرح پہلے انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ کے پروگرامز جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی جو جنرل اویئرنیس ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اور آپ کے پاس میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں پروگرام، لیکن ہوپ فلی آئی ول ڈو فردر پروگرامز میں کروں گا انشاءاللہ مختلف اسپیسیفک ہیلتھ کے موضوع جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں بطور سرجن، جنرل سرجن اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر آف سرجری جناح ہاسپٹل لاہور میں، جو کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں سرجن کی، سرجن کا اور بلڈ کا بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ جی جی بالکل۔ اب پہلا ایکسپیرینس بتائیے گا اپنا، ہاؤ از دیٹ؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ نوسٹیلجیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی جو کیا کہتے ہیں، جب بچے آتے ہیں نا جی ہم سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ جب پہلی دفعہ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بچہ پہلی دفعہ آ رہا ہے نا، جب وہ بلڈ کو دیکھے گا یا زخم کو کٹتا ہوا دیکھے گا یا ٹانکا لگتا ہوا دیکھے گا یا کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھے گا تو ضرور اس کو تھوڑا بہت چکر آئے گا۔ اور کوئی 10-20% بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کو کہتے ہیں سر ہمیں دل خراب ہو رہا ہے یا کچھ وومٹنگ ہو رہی ہے یا کچھ تو گر ہی جاتے ہیں نا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ اچھا ہاں، میرا خیال ہے کہ پہلا جو آپریشن میں نے کیا وہ تھا میٹرک میں، جو فراک کا آپریشن تھا نا، وہ سارے لوگ جو ہم سب نے کیا ہوا ہے کرتے ہیں، تو وہ بڑے شوق سے کیا، اس کے ڈفرینٹ پارٹس دیکھے، باقی چیزیں تھیں، تو بچپن سے شوق تھا اس کا کہ بھی ڈاکٹر بننا ہے اور پھر سرجن بننا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ایسا ایکسپیرینس۔ یہ جو بات آپ نے کی نا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں۔ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا کہ ڈاکٹری پروفیشن نہیں ہے، یہ پیشن ہے۔ اگر آپ اس کو پروفیشن لے کے چلیں گے آپ ڈاکٹر نہیں رہ سکتے۔ تو وہی آپ نے پھر اس کو سیکنڈ کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم کتنا ایوالو کیا ہے سرجری نے؟ جس طرح ہر چیز ڈیولپ ہوئی، آپ ایک کندھے پہ ڈال کے بڑا سا فون لے کے پھرتے ہوتے تھے، پھر جا کے الٹیمیٹلی اس سے صرف بات ہی کرتے تھے، اور وہاں سے چلتے چلتے آج دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی چپ کے اندر آپ نے کئی GB ڈال دیے، پھر ٹیرا بائٹس تک آ گئے، اور آپ کے وہی فون اور وہی چیز۔ میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بڑی ایکسپینسو ہے ٹیکنالوجی، بڑی ایکسپینسو۔ جو جس پرائس پہ آپ کو دی جاتی ہے وہ ایک ٹوکن پرائس ہے۔ آپ ہمیشہ جس کار میں بیٹھ کے آپ ٹریول کر رہے ہیں وہ ٹوکن پرائس آپ پے کر رہے ہیں۔ ایکچولی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو بہت مہنگی تھی۔ بالکل صحیح ہے، ٹیکنالوجی ہمیشہ مہنگی جس طرح باقی چیزیں ڈیولپ ہوئی، ڈیفینیٹلی سرجری بھی اسی طرح ڈیولپ کی، جو اسٹارٹنگ فرام کہ جی ٹانگیں پکڑ لیا کرتے تھے، بازو پکڑ لیا کرتے تھے، اور پھر جو پرانے زمانے کی پکچرز میں آپ کو شو ہوتا ہے، پھر کچھ لوکل انیستھیزیا کا پتہ لگا کہ وہ تھوڑا سا کوکین دینے لگ پڑے، کچھ اور چیزیں دینے لگ پڑے۔ تو سملرلی سرجری نے بھی بڑا ایڈوانس ہر۔ اچھا میرا سوال پوچھنے کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ اٹ سٹارٹیڈ ایز جنرل سرجری، اس کی سب اسپیشلٹیز بنتی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ 60s میں آرتھو کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، نیورو سرجری، یہ تمام سرجریز بیسیکلی سب روٹس ہیں سرجری کی۔ تو پہلا ایوولوشن تو یہ آیا کہ سب اسپیشلٹیز بن گئی۔ بالکل، دیکھیں جب بھی آبادی بڑھے گی، ضروریات بڑھیں گی، تو پھر اسپیشلٹیز ایوالو ہوں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کے پاس آپ گاڑیوں میں بھی کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ باقی چیزیں بھی کری جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کری جائیں، لیکن ٹائم کمز کے لینے لگ گئی ہیں تو آپ کہیں گے یار بیٹے تو ایسا شروع کر دے، انہیں ادھر دکان پا لی، تو یہ شروع کر دے۔ سو سملرلی اسپیشلٹیز کی کنسیپٹ اس طرح ڈیولپ ہوا نا
کہ پیشنٹ بڑھ گئے. اچھا, آپ کی جو پریپریشن فور انٹرویو ہے دیٹ شوز کہ ہاؤ کیئرنگ یو آر اباؤٹ کووڈ. مجھے یہ بتائیے گا کیا امپیکٹ آیا ہے آپ کے پیشنٹس پہ, آپ کے ایز سرجن آپ کے بیہیویئر پہ کووڈ کا؟ کووڈ جو ہے جس طرح جب دنیا میں سٹارٹ ہوا, جب چائنا میں کووڈ سٹارٹ ہوا تو باقی لوگ جو تھے وہ تنقید کر رہے تھے بالکل صحیح کہ جی وہ یہ کر دینے انہوں نے یہ کیتا, اس واسطے اتنے ہو گیا, یہ ہوا وہ ہوا, یہ مطلب ساری دنیا کا بیہیویئر ڈفرینٹ تھا. بالکل صحیح. جب وہاں سے وہ اس نے ٹرن لیا اور جہاں سے بھی ہوتا الٹیمیٹلی جب یورپ اور امریکہ میں لانچ کیا تو پھر لوگوں کو تھوڑا سا ہوا وہاں کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ. اور وہاں جہاں میں پچھلے سال 2 سال پہلے امریکہ گیا, ایک کانفرنس سے میں نے پیپر پڑھا تھائرائڈ سرجری اینڈ لوکل انیستھیزیا. میں بڑے بڑے آپریشن سن کر کے کرتا ہوں. اوکے. تو تھائرائڈ بھی میں لوکل میں کرتا ہوں, میرا پیپر پبلش ہوا ہے. اور امریکن کانگریس میں میں نے لاس اینجلس میں 2002 میں پیپر پڑھا گیا تھا, پھر میں نے 2018 میں وہاں پیپر پڑھا جس کے اوپر یہ بتایا کہ جی میں کس طرح تھائرائڈ کا آپریشن جو ہے وہ بیہوش کیے بغیر وداؤٹ جی اے کرتا ہوں. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور تو بے شمار ہی کرتا ہوں, لیکن یہ بھی ایک تھا, یہ پیپر یہ میجر تھا, یہ یوزلی جی اے میں ہوتا ہے. جی یہ جی اے میں ہوتا ہے, لوکل میں لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ میں نے پیپر پڑھا. جب میں وہاں گیا تو پھر پورا نیو یارکس بھی میں نے ٹریول کیا, نیو جرسی بھی گیا, سیٹل بھی گیا, سارا گھومے پھرے ہیں, بڑا امریکہ گھومے. دوست بے شمار تھے, 100 اور 110 سال کے لوگ گزار رہے تھے, اولڈ ہومز میں زندگی گزار رہے تھے. لائف ایکسپیکٹنسی بہت ہائی تھی, بہت زیادہ تھی. تو وہاں جب ڈیتھ اس طرح ہوئی کہ ایک اولڈ ہوم میں اگر جتنے بندے ہیں وہ سارے کے سارے بیچارے فوت ہو گئے تو پھر دنیا کو بہت پڑ گیا نا کہ کیا ہو گیا. تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جس طرح آپ نے پوچھا سرجری پہ امپیکٹ, تو ہم نے بھی پچھلے جب سٹارٹ ہوا ہے پھر لاک ڈاؤن ہوا ہے تو پھر اس میں بھی ایمرجنسی ظاہر ہے سرجری. اچھا, میں آپ کے پاس ڈیٹیل سے آؤں گا اسی کویسچن پہ. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور میں جب ہم بات کرتے ہیں نیورو سرجری کی تو ریفرنس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے LGH کو, اور آپ ماشاءاللہ وہاں پہ پروفیسر ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ نیورو سرجری کے اندر میجر چیلنجز کیا ہیں آپ کے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ اسپیشلی نیورو ٹراما کی اگر بات کریں اس لحاظ سے ابھی تھوڑی کمپرومائزڈ ہیں DHQ لیول پہ اور THQ لیول پہ, اور جو ہے اس کے علاوہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو پیریفری میں واقع ہے. لاہور میں تو ٹھیک ہے, فیسلٹیز بہت اچھی ہیں ساری کچھ. ہاں جی. اور اس کا لوڈ آپ پہ ہوتا ہے؟ اس کا لوڈ ہمارے پہ آتا ہے. اوکے, تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا؟ کیا نمبر بڑھ جاتا ہے یا کہ کوالٹی کی کمپرومائز ہوتی ہے؟ سچ پرابلم نہیں ہوتا مینیج کرنے میں, بٹ پیشنٹ کی سفرنگ میں اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فرسٹ آور از دی گولڈن آور. کہ پہلا گھنٹہ جو ہے کسی بھی پیشنٹ کی ٹراما کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کو اگر وہی ٹریٹمنٹ قریب میں مل جائے, اچھی ٹریٹمنٹ مل جائے, فار ایگزامپل پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ گجرا والا سیالکوٹ گجرات کہیں پہ بھی ہوتا ہے یا میاں والی ہوتا ہے, وہ جو پہلے گھنٹے میں اس کو ٹریٹمنٹ وہاں پہ مل جانی ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ جو اچھا سٹیپ لیا ہے, میڈیکل کالجز بنائے پیریفرل لیول پہ, یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پہ اب پروفیسر لیول کے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں, اور اس سے ٹریٹمنٹ میں امپرومنٹ تو آئی ہے. بٹ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان یونٹس کو فردر اسٹرینتھن کیا جائے, وہاں پہ یونٹس میں جو پروفیسر, ایسوسیٹ, اسسٹنٹ کی پوسٹوں کو اضافہ کیا جائے, اور سملرلی ہاسپٹل میں فیسلٹیز زیادہ اضافہ کیا جائے تاکہ جو ایمرجنسی ہے اس کو قریب ہی ڈیل کیا جائے. ایمرجنسی کو لاہور ریفر کرنا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سے میرے خیال سے پروگنوسس بہت کم ہو جاتا ہے. کم ہوتا ہے, اور جو انیشیل ٹائم ہے وہ ضائع ہوتا ہے پیشنٹ کی کیئر میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, میری ڈاکٹر کامران سے بات جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کووڈ جو شروع ہوا تو ایک جس کو کہتے ہیں نا بیہیویئرل چینجز آتی ہیں کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ مذاق ہے, شوگر لگ رہا ہے, کہتے ہیں نا لطیفوں سے وظیفوں تک پہنچ گئے ہم. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا امپیکٹ آیا آپ کی پریکٹس پہ, کیا امپیکٹ آیا پیشنٹ کے بیہیویئر پہ اور ایز کلینیشین آپ کے بیہیویئر پہ؟ دیکھیں, سارے شعبوں کی طرح نیورو سرجری میں افیکٹ ہوا ہے. جو الیکٹیو سرجری تھی وہ ہمیں مجبوراً بند کرنی پڑی کیونکہ ہمارے وارڈز میں کافی ڈاکٹرز کو یہ کرونا ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمیں یہ الیکٹیو بند کرنی پڑی, اور ایمرجنسی ہم نے چلائی ہے. ایمرجنسی کے لیے بھی انیشلی جو پرابلم تھے, PPE کٹس نہیں تھیں اویلیبل, پراپر ماسک نہیں تھے. اس میں میں نے بذات خود بہت اچھا کنٹریبیوشن کیا. میں نے تقریباً 35 لاکھ کی چیریٹی اکٹھی کی, اور اس کے بعد میں نے لاہور کے اسپتالوں میں اور نمبر 1 نمبر 2 کو ان سب میں نے چیریٹی کٹس جو ہے اور ماسک یہ چیزیں تقسیم کی. سملرلی ہم نے اپنے وارڈز میں بھی چیزیں ڈونیشن سے فنڈ سے ارینج کی. تو اس کے بعد جب یہ انیشیل فیز گزری تو پھر بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی چیزیں آنی شروع ہو گئیں. اب مناسب مقدار میں گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں, ویسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے پھر جب انیشلی ہمیں ڈاکٹرز کو کم کام کرنا پڑا وداؤٹ پراپر پروٹیکٹیو کٹس, تو ہمارے بہت سارے ڈاکٹر متاثر ہوئے. تو اس میں سے چند ایک کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے انفارچونیٹلی.
اب باقیوں کا مرائل کیسا ہے؟ بیل میں کبھی بھی ڈاکٹر ڈپریس نہیں ہوئے. ڈاکٹر اس بات سے ضرور پریشان تھے کہ بھی ہمیں پیرامیڈکس ڈرے ہوئے ہیں یا وہ بھی ساتھ ہی؟ پیرامیڈکس زیادہ ڈرے ہوئے تھے, ڈاکٹر ایسا تھوڑے ڈرے ہوئے تھے. ڈاکٹرز کا تو یہ تھا کہ ان کو کٹس وغیرہ ملے, دے آر ریڈی ٹو ورک, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کام نہیں کرنا. تو پیرامیڈکس میں تھوڑا سا ڈر خوف زیادہ تھا. اچھا, یہاں پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر کامران ایمرجنسی میں جو پیشنٹ, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ الیکٹیو سرجریز آپ نے ڈیفر کر دیں. اب کویسچن یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے, ایمرجنسی میں میڈیسن میں آئے گا تو ڈفرینٹ بیہیویئر ہوگا, آپ کے پاس آئے گا تو بہت ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے ایس او پیز کیا ہیں؟ دیکھیے ایس او پیز تو ہم نے فالو کرنی ہے اسٹینڈرڈ, کہ جی جو بھی پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے, ایک تو اس کی ایمرجنسی ہے, اس کو آپریٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم نے اپنے سارے ڈاکٹرز کو ڈیورنگ ایمرجنسی ڈیوٹی کے دوران بھی ان کو ڈائریکٹ کیا کہ جو کٹس پہنیں, ماسک پہنیں, گوگلز یوز کریں. اور سرجری میں بھی ہم نے بے شمار فیس شیلڈ منگوائیں, اور بلکہ خود بنائی ہیں ہم نے فیس شیلڈ فوم کے ساتھ, اور وہ بڑے آرام سے بن جاتی تھی, بڑی لو کاسٹ. میرا خیال ہے 1000 فیس شیلڈ میں نے خود بنوائی, اور وہ بنا کے ہم نے کی. تو وہ ود فل پروٹیکشن کہ جی اگر ڈیورنگ سرجری پیشنٹ کو تو پتہ نہیں ہے ہمیں کہ کیا ہے, جو یہ سمٹومیٹک کیریئر ہیں کووڈ کے, ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ود فل پریپریشن اور ود فل جو پریکاشنز ہیں وہ ہم نے سرجری کی, اور ہمارے ڈاکٹرز نے بڑا سکسیزفلی یہ کام کیا. ٹھیک ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے, کافی سارے ہوئے, لیکن اس میں وہی تو اللہ کا شکر ہے کہ 99% جو تھے وہ ریکور کیے, بڑا اچھا. اچھا, آن لائٹر نوٹ کہتے ہیں سب اسپیشلٹیز نکلنے کے بعد جنرل سرجری کنفائن ہو گئی ہے پیٹ تک, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ پیٹ ہی ختم نہیں ہوتا. وہ گال بیڈر ایک آپریشن ہے, وہی ختم نہیں ہوتا. مطلب وہ بات جس طرح میں نے پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ کیسز بھی بڑے, آبادی بھی بڑی, ڈاکٹرز بھی بڑے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سرجن بھی بڑے, لیکن ایون دین اسپیشلٹیز سے سب اسپیشلٹیز سے سب اب ڈاکٹر صاحب جیسا نیورو سرجری میں ہے, نیورو سرجری کے اندر اتنی سب اسپیشلٹیز آ گئیں کہ اس کی بھی ضرورت آ گئی کہ ایک بندہ جو ہے اس سے اپنا وہی کام نہیں ختم ہو رہا, دوسرا وہ کیا کرے گا. بالکل صحیح. تو سملرلی جنرل سرجری میں بھی اب لیپروسکوپک سرجری آ گئی, وہ ہم کیمرے سے بے شمار آپریشن کر رہے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہے. بالکل صحیح. جس میں ہم نے چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی کافی حد تک جو رسک ہے کراس انفیکشن کا, اگر آپ وہ جو گیس ہے اس کا ایگزٹ جو ہے اس کو آپ پراپرلی کنٹرول کریں کہ وہ گیس آپ کے تھیٹر میں جو پیٹ کے اندر ڈالی ہوتی ہے ہم نے, اس کے لیے وہ اگر لیک نہ کرے تو وہ بڑا سیف ہے. تو آپ بیسیکلی پریفر کرتے ہیں لیپروسکوپی کو اوور جنرل جو اوپن کر کے کرتے ہیں اس پہ, بیکاز آف کراس کنٹامینیشن؟ کووڈ کے دنوں میں تو ہم نے لیپروسکوپی کو ڈسکریج کیا. اوکے. کیونکہ اس میں ہم ایک CO2 گیس انفلیٹ کرتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت لیکیج ہو کے وہ اگر انوائرمنٹ میں جائے گی تو وہ دس از سم تھنگ نیو, کیونکہ یہ نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوگا, تھوڑا ایلیبریٹ کیجئے گا. کیا یہ بڑی اسپیشلٹی ہے. ابڈومینل جو لیپروسکوپک سرجری ہے نا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے جہاں سرجری کرنی ہے, جہاں ہم نے کیمرہ ڈالنا ہے, بالکل صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں نا, آپ یہ ٹیشو باکس کا ڈبہ ہے, اس ڈبے میں اگر آپ کیمرہ ڈال دیں گے تو آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. لیکن اب اگر آپ کو میڈیم چاہیے, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو میڈیم چاہیے, آپ نے اس میں گیس بھری, ٹھیک ہے, ایئر ٹائٹ کر کے, بالکل صحیح ہے. اب جیسے گیس بھر گئی, ہاں, وہاں لائٹ ڈال دی اندر ساتھ آپ نے, بالکل صحیح ہے, تو آپ کو نظر آنے لگ پڑے, بالکل صحیح ہے. اب آپ چیزیں دیکھنے لگ پڑے اور میگنیفائڈ ویو آتا ہے. اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے وہ باہر بھی نکلنی ہے. بالکل صحیح ہے. پہلے تو نکلتی تھی تو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا, تو اس پہ کافی ساری اسٹڈیز ہوئیں کہ جب وہ گیس ایسے پیشنٹ جو کہ کووڈ پازیٹیو ہے اس میں سے نکلے گی تو پاسبلٹی ہے کہ اس میں وائرس کا لوڈ ہو. اوکے. اور وہ جب گیس ہوا میں مکس ہوگی تو وہ آپ کو انفیکٹ کر سکتی ہے, اگر کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا یا پراپرلی وہ جو ہے نا اس نے پی پی کے ساتھ نہیں کیا, اس لیے ہم نے وہ سرجری اسپیشلی جو ہے نا وہ نیچے لے, کیونکہ وہ ایک ایسی ضروری سرجری نہیں ہے, اس کا آلٹرنیٹیو ہمارے پاس اوپن سرجری ہے جس میں گیس یوز نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ اصل میں ایک بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, کنونشنلی آپ کا اور آرتھو کا ڈومین کہیں نہ کہیں اوور لیپ کرتا تھا وین اٹ کمز ٹو اسپائن, نئی ایڈوانسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو انٹرنیشنل یورپ کا اگر کرائٹیریا دیکھیں, اس میں جو آرتھو والوں ہیں ان کو صرف بون تک کام کرنے کی اجازت ہے. رائٹ. اس کے اندر جو اسپائنل کارڈ ہے, ڈیورا میٹر ہے, اس کے اندر کی پیتھالوجی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے بھی ان کو پہلے اگر آرتھو میں بھی کام کیا تو ان کو نیورو سرجری میں 2 سال کی ٹریننگ لینی پڑے گی, تب جا کر سکتے ہیں. اوکے. بٹ ہمارے انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ جو آرتھو والے ہیں
وہ نیورو سرجری میں انہوں نے ہینڈز آن کر کے سیکھا سارا جی وہ بیسیکلی اوورلیپ کر رہے ہیں. ہاں جی وہ اسپائن میں دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں نا جی. ہاں ہاں دیٹ واز مائی کوسچن ایکچولی کہ اسپائن آپ کو اسپائن میں ہڈیاں بھی ہے نا جی. پراپر وہ ٹرین یا تو ٹریننگ حاصل کریں نا اس کے لیے, ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد کریں. پھر جو لوگ بغیر ٹریننگ کرتے ہیں پھر اس کی کمپلیکیشن بھی آ رہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا نیورو سرجری میں ڈاکٹر صاحب سب سے اگر ہم کیٹیگری وائز آپ کی ڈیزیزز دیکھیں یا وہ ٹرومیٹک پکچر دیکھیں تو آپ کے خیال سے سب سے زیادہ انسیڈنس کیا ہوتا ہے اور سب سے کم انسیڈنس کون سے پرابلمس کا ہے جن کو آپ ایز سرجن دیکھتے ہیں؟ سل جو ٹاپ پہ تو ٹراما چلا جاتا ہے. ٹراما بہت کامن ہے برین کا اور اسپائنل کارڈ دونوں کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر برین کی اگر آ جائیں تو پھر برین ٹیومرز ہیں جو ہم زیادہ ڈیل کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جو بہت کم چیزیں ہیں اس میں یہ پارکنسونزم وغیرہ یہ چیزیں 1% ہے سارا نیورو سرجری کا. اور پھر کوئی 3-4% یہ خاص طرح کا پین ہوتا ہے جہاں پہ اس کو ٹرائجرمنالجیا کہتے ہیں. یہ پیشنٹ آ جاتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ ٹراما کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. ہاں, تو ٹراما کا مطلب یہ ہے ٹراما اینڈ ٹیومر سرجن کی لائف کوئی نہیں ہے, ٹراما تو رات کو بھی ہوتا ہے. یس ہاں اور آپ کو امیڈیٹلی اس کو کیٹر بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ بتائیے گا نمبر آف پیشنٹس کتنا کم ہوا ہے ڈیورنگ دس پینڈیمک؟ پینڈیمک میں کہہ لیں کہ کوئی 20% نمبر کم ہوا ہے. ریزن؟ ہاں ریزن یہ ہے کہ جب ٹرانسپورٹ میں پابندی لگی, لاک ڈاؤن ہوئے تو لوگ باہر نہ نکلے, اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کم ہوئے اور نمبر آف پیشنٹ کم ہوئے. عید پہ کیا سچویشن تھی؟ عید پہ پیشنٹ بڑے تھے پھر جب یہ کیونکہ ایک دم سے لاک ڈاؤن اوپن ہوا, جب لاک ڈاؤن فنش ہوا تو نمبر آف کیسز. اب ڈاکٹر صاحب سچویشن یہ ہے تھیوریٹیکلی کہ ایک طرف پیک پہ کووڈ جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس پیشنٹس بڑھ رہے ہیں, اس کو کیسے مینیج کیا؟ کیونکہ یہ دونوں لیولز پہ آپ کی ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اپنے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں, پیرامیڈکس کو بھی اور پیشنٹ کو بھی دیکھیں. وہ کہتا ہے یار میں جسٹ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کے لیے کہ مجھے ڈاکٹرز نے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں تھے انہوں نے کہا کہ ہر بندہ کووڈ پازیٹیو ہے ٹل دا ٹائم کہ آپ وہ ثابت کر دیں میں کووڈ نیگیٹو نہیں ہوں. کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے؟ جی ہم بھی پیشنٹ کو ہسٹری اس کی لیتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں جس میں کووڈ کا سسپیشن ہو اس میں نہیں ٹیسٹ وغیرہ ڈائگنوسٹکس اس میں کرتے ہیں ڈائگنوسٹک. ہاں جس میں سسپیشن ہو, ادروائز نہیں, ادروائز نہیں, کیونکہ وہ سب کو کرتے ہیں. ہاں ادروائز اگر ہمیں ہسٹری میں کوئی ایسی چیز نہیں نا مل رہی, ہسٹری ضرور لیتے ہیں. اگر ہسٹری میں ایسی چیز نہیں مل رہی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو باقی روٹین ٹیسٹ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل سی بی سی وغیرہ یہ وہ. ڈاکٹر کامران یہیں پہ میں آپ سے پوچھوں گا اے سمپٹومیٹک پیشنٹ کتنا لیتھل ہے اس کیس میں؟ اے سمپٹومیٹک پیشنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹرانسفر کر سکتا ہے, اس لیے تو کہتے ہیں ماسک پہنے. ماسک اگر پہنا ہوگا اے سمپٹومیٹک پیشنٹ نے تو او ٹی میں بھی پہنا ہوگا, کم ہے. او ٹی میں بھی بالکل پہنے گا جی, تھیٹر کے اندر بھی پہنے گا. ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے آپ جیے دیں گے کیسے کریں گے پھر؟ اسپائنل انیستھیزیا میں جب وہ سانس لے رہا ہوتا ہے. کر رہے ہیں سارا ایسے یا سر کا تو جو سرجری ہے بغیر جی اے چلتا ہے, لیکن جی اے میں بھی ایک خاص طرح کی ڈیزائن کر لی گئی ہے, پروٹیکٹیو شیٹ ہے. اچھا پیشنٹ کے ایسے چہرے پہ ڈال دی جاتی ہے, وہ پلاسٹک کی ہوتی ہے. رائٹ. اس کے بعد جو ہے انستھیزیا والا جو انسٹیٹس ہے اس نے جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے سارے پہنے گوگل وغیرہ یہ پہن کے اس کے اندر سے لنگوسکوپ ڈال کے وہ کر لیتا ہے. تو وہ ڈبل پروٹیکشن ہے. جس طرح آپ کا یہ ہے نا انستھیزیا والے نے اپنی پروٹیکشن کی یہ آپ کا ہے نا ڈبا, یہ دیکھو تو اس طرح کر کے پیشنٹ کے ہیڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ اب مجھے نظر آ رہا ہے اس میں اس طرح کی پیشنٹ کے ہیڈ کے اوپر ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے نظر آ رہا ہے مجھے اب, لیکن مجھے ڈائریکٹلی یہاں سے وہ نہیں, اگر وہ پیشنٹ کھانسی کرتا ہے یا کچھ پیچھے نہیں آئے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہاں سے پھر ہم لرنگوسکوپ ڈال کے ڈال دی جاتی ہے. اوکے اوکے. اچھا ابھی تک ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب اے سمپٹومیٹک پیشنٹ کی جس کا پتہ نہیں ہے. ایک ان لکی پیشنٹ ہے وہ کووڈ پازیٹیو بھی ہے اور ساتھ میں وہ آپ کی اسپیشلٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہے. آپ بتائیے کیسے کیٹر کریں؟ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ پازیٹیو ہے لیکن اے سمپٹومیٹک کیریئر ہے. نہیں یہ اے سمپٹومیٹک نہیں, یہ سمپٹومیٹک ہے, جو سمپٹمز یہ سمپٹمز کے ساتھ ہے. کیونکہ اس پہ رسک کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے پیرامیڈکس کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے. اس طرح کے پیشنٹس ہم نے کیے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے مطلب کووڈ وارڈ میں مریض داخل ہے. اوکے. یہ پچھلے ہمارے ہوا تھا, اس کو کوئی لیگ کے اندر سویلنگ ہوئی, ڈی بی ٹی ہوئی, وہ اتنی سویلنگ ہوئی کہ پھر ہماری ٹیم کو جا کے اس کو انسیجن دینے پڑے, فیشیوٹمی کرنی پڑی, اور اس کے بعد پھر اس کی ڈریسنگز بھی تھیں. تو اس میں ظاہر ہے وہ سارے پروسیس میں تھیٹر کے اندر باقی چیزوں کے اندر ہمیں پتہ تھا کہ پیشنٹ کووڈ پازیٹیو ہے. تو وہ پیشنٹ نیچے آیا, تھیٹر کو بعد میں ڈس انفیکٹ بھی کیا گیا, سارا کچھ ساری پروٹوکول فالو کی گئی. ظاہر ہے جو پروٹوکول آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو پروٹوکولز ابھی تک WHO بتاتا ہے؟ میں ریزن بتاتا ہوں اس کی. میں کووڈ پہ پروگرامز کر رہا ہوں فار لاسٹ 3 months.
ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی ایوولوشن آ رہی ہوتی ہے، بیکاز ڈیزیز نیو ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ہیں یا ابھی ان پروٹوکولز میں بھی ایوولوشن ہے، فردر کچھ چینجز ہو سکتی ہیں؟ کوئی چیز اینڈنگ تو نہیں ہوتی، ہمیشہ اس میں ایوولوشن آتی رہتی ہے. بٹ سو فار جو WHO کے پروٹوکول اگر ان کو فالو کیے تو وہ سفیشینٹ ہے فار پروٹیکٹیو میجرز، اور ان کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ نے کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کو کی سرجری کی؟ نہیں، ہم نے کسی کی نہیں کی. کیا کرتے ہیں؟ کچھ پیشنٹ ایسے ہوئے ان کی سرجری ہو گئی، اس کے بعد کچھ سمٹم ایسے لگیں کہ ان کے ٹیسٹ کرائے گئے، وہ پازیٹیو نکلے. اس کے بعد پھر ان کو اسی پروٹوکول کے تحت ان کو علیحدہ ٹریٹمنٹ کیا گیا. اس میں سے 1-2 پیشنٹ تو بچ گئے، ایک پیشنٹ ڈیتھ بھی ہوئی تھی. ہاں جی، میں اسی طرف آنے لگا تھا. کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے، انڈر سرجری ہے، پروگنوسس کتنا ہے؟ نیچرلی پروگنوسس کا کچھ خراب ہو جائے گا، لیکن ایون دین پیشنٹ اس میں سے بچے ہوئے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ تھے جن کی ہو گئی، بعد میں ٹیسٹ کیے، پتہ لگا کہ پازیٹیو ہیں، بٹ اسٹل دے سروائیوڈ. بالکل صحیح ہے. جیسے وہی کہ نارمل کووڈ میں کہہ لیں کہ 98% سروائیول ہے، جی 2% ڈیتھ ریٹ ہے. اگر سرجری بھی ہوتی ہے تو کہہ لیں کہ 2-4% رسک اور ڈال لیں، 5% ڈیتھ کے چانس ہے، 95% پھر بھی بچ جائیں گے. ڈاکٹر کامران، اگلے 10 سالوں میں آپ جنرل سرجری میں کیا ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ جنرل سرجری میں ایڈوانسمنٹ تو آ ہی رہی ہے ڈیفینیٹلی. باقی رہ گئے زیادہ سے زیادہ جو جنرل سرجری ہے اس میں ابھی بھی 30-35% سرجری جو ہے وہ ایڈوانس سیٹ اپ میں جہاں فیسلٹیز ہیں وہ مائکرو جو کی ہول سرجری ہے یا جو لیپروسکوپک سرجری ہے اس میں کنورٹ ہو چکی ہے. باقی بھی کافی حد تک کنورٹ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ایڈوانسمنٹ میں تو کوئی ہے لمٹ ہی نہیں ہے نا جی. آرگنز ٹرانسپلانٹ ہیں آپ کی اسپیشلٹی میں، کون کون سے آرگنز آتے ہیں جن کو آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ایز جنرل سرجن؟ ٹرانسپلانٹ اس وقت تک آرگن ٹرانسپلانٹ میں پروگرام کریں آپ، بلکہ 100 پروگرام کریں، کیونکہ جب تک آرگن ٹرانسپلانٹ میں کوئی ایسا آپ پالیسی نہیں بنائیں گے کہ جناب جو آرگن ہے وہ کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کے رولز ہیں. ڈیڈ باڈیز جو ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا سارا کچھ نکال لیں آپ، لیکن جب آپ باری آتی ہے اس وقت کوئی نکالنے نہیں دیتا یا اس وقت کوئی سسٹم ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کوئی سسٹم بڑا ضروری ہے ڈیولپ کرنا. مختلف ماڈلز جو مختلف ملکوں نے اس طرح کے ماڈلز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں نا. اینی نیو تھنگ کمنگ اپ ان دس اسپیشلٹی؟ باقی اس میں دیکھیں اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ہے، جس وقت ضرورت جو ہے ہمیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ میں یہاں اور باقی میں اور بھی کہوں گا کہ آپ پروگرامز کریں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. یقین کریں اتنا ہائی بلڈ پریشر ہے، لیکن صرف اگر 10 لوگوں کو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 4 کو ہے تو ان میں سے 1 دوائی کھا رہا ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مانتی ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر ایسی ادھر گئے چیک کرایا جی زیادہ ہے جی ہون ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. کدی ہوتا ہے، کدی ڈاکٹر کو جاندے ہو تسی، کدی ہوتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پروگرام اس طرح بھی جائیں کہ پریونشن پہ ہم کام کریں، ڈائبٹیز پہ کام کریں. مانیں ہم ڈائبیٹک ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ بتائیے گا، نیورو سرجری نے بہت تیزی سے اپنا ایک ریکگنیشن بنائی ہے اکراس پاکستان. پہلے آپ اگر دیکھیں گے 90s میں آپ کے پاس شاید 2, 3, 4 گنے چنے لوگ تھے، ایسے ہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 10 ایئرز میں، کہاں دیکھ رہے ہیں نیورو سرجری کو؟ دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ورلڈ میں نیورو سرجری کی تعداد ہے، پاکستان میں بھی بہت تھوڑی ہے. ہمارا یہ اندازہ ہے کہ فیوچر میں ہمارے نیورو سرجن ماشاء اللہ جان کافی آ جائیں گے اور ہماری جو نیورو سرجن ٹو پاپولیشن ریشو امپروو کر جائے گی اور ہونی بھی چاہیے. پھر اس کے بعد جب جیسے پرائیویٹ میڈیکل کالج باہر نکل رہے ہیں، گورنمنٹ کے پرائیویٹ کے، ان ساروں میں نیورو سرجن کی ضرورت ہوگی تو ان کی کنزپشن کی بھی ضرورت ہے، ڈیمانڈ بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اگلے 10 سال میں ایٹ لیسٹ ہر تحصیل لیول پہ ایک نیورو سرجن اویلیبل ہوگا. اچھا، نیورو سرجن، جنرل سرجن تو شاید کچھ اب نظر آ رہی ہے. نیورو سرجری میں فیمیلز بہت کم تھیں، کیا اب بڑھ رہی ہیں یا ابھی بھی وہی ریشیو چل رہا ہے؟ ابھی آنا شروع ہوئی ہے لیکن اسٹل کم ہے، ابھی کافی کم ہے. اوکے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے، خاتون ہے تو گائنی میں ہی جائے گی، اور وہ تھوڑا سا کچھ انہوں نے بریک کیا ہے اس کو، لیکن ابھی بھی شاید کم ہے. یس، کافی کم ہے. بالکل. ایز پروفیسر آف نیورو سرجری آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے اس اسپیشلٹی کو انہانس کرنے میں اور اس اسپیشلٹی کو فردر اسٹیبلش کرنے میں؟ دیکھیں، جو میرے پرسنل اگر بات کریں تو جو میرا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ہے کنسٹرکشن آف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز. یہ میری کوئی پچھلے 17 سال کی ایفرٹ ہے. اٹس ٹیم ورک، ہم سب نے مل کے کیا، بٹ اس میں میں بہت آگے تک گیا ہوں. میں بڑی اس میں ایک جنگ لڑنی پڑی ہمیں کورٹس میں جانا پڑا، بہت کچھ کرنا پڑا کر کے. تو پھر ہم نے یہ منصوبہ آل دو اپروو تو ہو گیا تھا 1985 کے ماسٹر پلان میں. اس کے بعد 85 سے لے کے یہ 2003 تک یہ بالکل سائلنٹ رہا، اس میں کوئی پروگرس نہ ہوئی.
تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے اس میں بہت زیادہ رول ادا کیا ہے. لکلی منسٹر ہیلتھ میرے گجرانوالہ سے آئے چودھری محمد اقبال گجر صاحب, تو انہوں نے اس وقت کے میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے پھر اس وقت سی ایم پرویز الہی صاحب سے بات کی. تو ان دو شخصیات کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کو دوبارہ ریوائیو کیا. پھر آج ہم نے وہ ماشاءاللہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے, 500 بیڈ کا یہاں پنجاب اسٹیٹ نیورو سائنسز ہے, بلڈنگ بن گئی ہے جو کہ اگلے 100 سال ہمارے ملک کے لیے ایک بہت زبردست خدمات انجام دے گی. اس کے علاوہ پھر میں نے جو اپنے ذاتی طور پہ لوگوں کی ٹریننگ کے لیے بڑے رول ادا کیا, اپنے ینگ نیورو سرجن کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کو اپنے اس طریقے سے مینیج کیا کہ ان کو باہر لے گئے, ان کو ٹریننگ باہر دلوائی, کانفرنسز اٹینڈ کروائیں, سیمینار اٹینڈ کروائے. تو یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے جس پہ ہم خوش ہیں کہ بھی ہم نے اپنے حصے کا حصہ ڈالا ہے, اور اسی طرح اگر ہماری ینگ جنریشن بھی حصہ ڈالتی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا فیٹ اور آگے کرے گا. نائس ٹو ہیئر دیٹ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن سے زیادہ آپ کی اسٹیٹمنٹ, کچھ جنرل پبلک کو پینڈیمک کے اوپر اپنی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ اگر میسیج دینا چاہیں تو اٹ از اوور ٹو یو. جی ایک تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کنٹریبیوشن کی, اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پچھلے 20 سالوں میں سرجری انڈر لوکل انستھیزیا کو میں نے ڈیولپ کیا. ایکسیلنٹ. اور پچھلے کوئی میرا خیال ہے ہم نے 20 جو سرجنز ہیں اس وقت جو مختلف جگہوں پہ چھوٹی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, جہاں بعض جگہوں پہ جنرل انستھیزیا کی فیسلٹی ابھی بھی نہیں ہے, یا ایمرجنسی پیشنٹس ہیں جنرل انستھیزیا کے لیے فٹ نہیں ہے, تو وہ ایک چیز میں نے ڈیولپ کی کہ جس میں ان کو ہم نے ٹرین کیا کہ ہرنیا لوکل میں کر لیں, پیراملیکل ہرنیا لوکل میں کر لیں, اور کئی چھوٹے چھوٹے پروسیجرز جو ہیں ایکسیلنٹ جو کہ جنرل انستھیزیا ضروری ہوا کرتا تھا وہ لوکل میں کر لیں. یہ ایک بڑا ایک بریک تھرو تھا جو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میں پریزنٹ بھی کیا. باقی جو میسیج ہے لوگوں کو وہ وہی ہے کہ آپ نے بالکل لائٹ نہیں لینا. نو ڈاؤٹ کہ پچھلے 2-2.5 ہفتوں میں ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, بلکہ اللہ کا شکر ہی ہم کہیں گے, اور کوئی یقین کریں ہماری کوئی ایسی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کوئی ایسا ہمارا تیر نہیں مارے ہم نے کہ جی یہ وائرس کم ہو گیا, یہ اسی نے کم کیا. اور جو کہ پہلے ایمرجنسیز کے باہر ایمبولینسیں کھڑی ہوتی تھیں, اندر جگہ نہیں تھی ہوتی, تو اب ہمارے پاس بیڈز بھی ہیں. پہلے ہی بیڈ تھے, ظاہر ہے بڑھتے جا رہے تھے نا, ہم نے اور یونٹس کھول دیے, سب کچھ کیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب پیشنٹس جو ہیں اتنے نہیں ہیں, نہ آپ کو اتنی فون کالز آ رہی ہیں کہ آکسیجن کی ضرورت ہے, اور آئی سی یو کے بیڈز بھی اور وینٹیلیٹر بھی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں چھوڑنی. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بغیر ایس او پیز کے آپ چلے جائیں, وہاں رش میں بیٹھے رہیں. اوائڈ کریں ان چیزوں کو, مطلب آپ اس کے لیے دعا کریں, سارا کچھ کریں, لیکن رش کو اوائڈ کریں. اور گھروں کے اندر بھی, بلکہ میں کئی دفعہ اپنی لائیو فیس بک پہ اوپر کہہ چکا ہوں کہ کار کے اندر 2 بندے بیٹھے ہوئے, سمجھیں کار کو بند نہ کریں پلیز, کھڑکیاں کھول کے رکھیں. گھر کے اندر اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کمرے کو کھلا رہنے دیں. اے سی چلائیں آپ, نہ چلائیں, لیکن یہ ہے کہ کلوز اسپیس کو اوائڈ کریں تو میکسیمم, تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کا ٹرانسفر ہم روکیں. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 6 مہینے تک, سال تک ہم 100% جو ہے وہ دنیا میں جس دن 0 کیس ہر جگہ سے ڈاکومنٹ ہونے لگ پڑے گا, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ چھوڑ دیں سارا کچھ. بالکل صحیح ہے. ابھی بھی دیکھیں ماسک میں نے نہیں اتارا ہوا, کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو احتیاط جو ہے واجب ہے, احتیاط ضروری ہے, فرض ہے آپ کے لیے. تو باقی تو پھر ٹھیک ہے, زندگی بہت خدا کے ہاتھ میں ہے. زندگی اتنی جلدی, وہ کہتے ہیں موت ہی جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے احتیاط ضرور کریں, باقی خدا خیر کرے گا انشاءاللہ. پروفیسر صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی آڈینس کو؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ بیماری چل رہی ہے, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. ہم سب کو جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک اس پہ خیال کرنا چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر بیماری ہو جائے تو پھر اپنی جو ہے امیونٹی بڑھانے پہ توجہ دیں. فروٹس کھائیں, اچھی خوراک کھائیں, گھر کی بنی ہوئی خوراک کھائیں, گرم پانی کا استعمال کریں, اور اس کے علاوہ کسی مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر پہ بھی رہ کے اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ ٹیلی فون پہ کم از کم اپنے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. اور اس کو بھی کم از کم ہمیں 1 سال اپنی پریکاشن کو چھوڑنا نہیں ہوگا. ہم نے یہ رش والی جگہوں سے بچنا ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے. اور جب گھر سے باہر جائیں تو کوشش کریں کپڑا ایک روم ایسا فکس کر لیں جہاں پہ آ کے کپڑے چینج کریں اپنے آپ. وہ باہر والا جوتا جو ہے میرا فار ایگزامپل جو میں نے پہنا ہے, یہ پچھلے 4-5 مہینوں سے گھر کے اندر نہیں گیا. باہر ایک کمرہ ادھر ہی چھوڑتا ہوں, اس کے بعد سلیپر پہن کے اندر آتا ہوں. گھر کے کپڑے میرے علیحدہ ہیں, باہر کے میرے علیحدہ ہیں. بفر ڈیولپ کیا ہوا, ہاں پورا بفر ڈیولپ کیا, بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں خود ہاسپٹل جاؤں گا تو میں نے وہ پی پی کٹ پہنی ہوتی ہے, کٹ پہن کے میں کام کرتا ہوں, ویسے نہیں کرتا.
اور گوگلز بھی میرے ہیں. آل دیز پریکاشن میں لے رہا ہوں سارے. کام ہم نے نہیں چھوڑا, کام ہم کر رہے ہیں لیکن آل دی پریکاشن کے ساتھ. اللہ نے کہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہم سب بہن بھائیوں کو, تمام عوام کو پریکاشنری میت کو جاری رکھنا پڑے گا ہمیں. اس کے علاوہ جو ہے نارملی میں صحت کے لیے بات کروں گا کہ جو ہے ڈرنکس جو ہوتی ہے نا, پیپسی, کوک, بوتل, یہ ہر طرح کی جتنی بھی ڈرنکس ہیں یہ اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے. اور اسی طرح ڈبے والے جوس, آرٹیفیشیل ڈائٹ, ان ساری چیزوں سے اوائڈ کریں. اللہ نے آپ کو نیچرل اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. دودھ پئیں, آپ فروٹ کھائیں, پانی پئیں, یہ چیزیں لیں, پیور خوراک کھائیں. یہ ہے آپ کی جو جس سے باڈی امیونٹی بڑھے گی. اور اس طرح کے کوک شوک پی کے یہ اپنے آپ کو اپنی امیونٹی خراب کرتے ہیں. آپ کی انٹسٹائن کا فلورا خراب ہوتا ہے, آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم کم ہو جاتی ہے, وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے. سو میرے پاس تو بہت سارے مریض ایسے ہیڈ ایک کے آتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ جب اور پتہ کہتا ہوں کچھ نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ بوتلیں چھوڑ دو آپ ٹھیک ہو جائے. وہ ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل صحیح. صرف بوتلیں, پیپسی, جوس اور یہ ڈبے والی چیزیں بازاری بچے چھوڑ دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میگرین کے کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ چیزیں ہیں. ہیلدی فوڈ اور نیچرل فوڈ پہ زور رکھیں اور فروٹ کا استعمال کریں. دودھ پائیں, نٹس, بادام شدام, یہ ساری چیزیں کھایا کریں جو پرانے زمانے کی وہ مائیں ہمیں بچوں کو دیا کرتی تھی. دیسی گھی ہے, یہ ساری چیزیں, ان پہ توجہ رکھیں اور آرٹیفیشیل چیزوں سے اوائڈ کریں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ریسپیکٹڈ سرجنز. ایکچولی ہماری جو ڈسکشن تھی وہ ڈریگ ہو گئی ٹورڈز کووڈ. ادروائز نیکسٹ ٹائم ہم آپ کی اسپیشلٹی میں تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آرگن وائز آپ لوگوں سے بات کریں گے. خواتین و حضرات, آپ نے ایک چیز نوٹس کی اس ڈسکشن میں, میرے پاس گیسٹرو آئے, میرے پاس ڈرماٹولوجسٹ آئے, میرے پاس نیورو سرجن آئے. میسیج ایک ہی تھا, گھر کی بنی خوراک کھائیں. آپ یہ جو فزی ڈرنکس لیتے ہیں, جو آپ جنک فوڈ کوئی بھی یوز کر رہے ہیں, یہ ہیلدی نہیں ہے. لیکن ان لکیلی ہم اس کو سٹاپ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ایک پوری ایک لابی ہے جو اس کو پروموٹ کرتی ہے. آپ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے لیول پہ اس کو روک سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.